بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے معاملات کو آسانی سے حل فرمائے۔ مسئلہ بہت سارے ٹاپکس چل رہے ہیں دنیا میں۔ ایک ٹاپک جس کا ڈائریکٹ تعلق میری آپ کی ذات سے ہے، وہ انڈیا نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ پروگرام کے اندر مفتی شمائل نجفی شاید نام ہے، مفتی شمائل اور جاوید اختر کے مابین ہوا ہے۔ جاوید اختر ایک ملحد، خدا کو نہ ماننے والا ہے، کیونکہ ہم لوکل لوگ ہیں تو ہمیں لوکل لینگویج استعمال کرنی ہوگی، لوکل زبان استعمال کرنی ہوگی تاکہ سننے والا اور سمجھنے والا اس بات کو آسانی سے سمجھ سکے، کیونکہ ہم ریڈیو والے، ٹھیلوں والے ہیں، مزدور ہیں، اتنی گاڑی اردو انگلش ہم نہیں جانتے، تو ہمیں اپنی زبان میں بات کرنی پڑے گی۔ بہت سارے سوال تھے اس میں، خدا کے نہ ہونے کی دلیلیں دیتا رہا، وہ دلیلیں تو نہیں، بکواس یاد کرتا رہا جاوید اختر۔ آپ لوگوں نے بڑا اس کا شاعری بہت سنی ہے، کچھ لوگ نام سے یا چہرے سے واقف نہیں ہوں گے۔ نصرت فتح علی کے ساتھ ان کا ایک بڑا انٹریکشن رہا ہے، ایک سنگم والیم آیا تھا جو بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا، اب کیا سوچے کیا ہونا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا، یہ یادگار ہے اس والیم کی غزل۔ یہ ساری رائٹنگ اسی جاوید اختر کی ہوئی تھی، اور فتح علی نے اس کو، ہمارے استاد نصرت فتح علی، ان کا بھی اب مزار ٹائپ بننا شروع ہو گیا، تو ان کو بھی کوئی ہستی قرار دیا جا رہا ہے۔ خیر، تو یہ وہ شخص ہے جس نے پوری خباثت کے ساتھ، اور مطلب جہالت کے ساتھ نہیں، خباثت کے ساتھ اس نے خدا کے وجود سے انکار بھی کیا، اور بڑے پیارے موڈ میں کیا، اور جیسے انڈیا کی روایت ہے کہ وہ ہر بری چیز کو بڑا اچھا کر کے پیش کرتا ہے، جی بہت اچھا اخلاق ہے، بہت اچھی ڈیبیٹ ہے۔ تو اس میں جو سب سے مین چیز ہے نا، وہ میری آپ کی ذات ہے۔ آپ نے اگر یہ سوچ لیا کہ آپ کے بدلے کوئی مفتی یا کوئی عالم اٹھ کے اس کا جواب دے گا اور خدا کو ڈیفینڈ کرے گا، تو وہ تو کر لے گا، آپ نے نہیں کیا۔ آپ کی جو چونچ ہے جس میں جتنا پانی آ سکتا تھا، آپ نے اس کو خالی رکھا نمرود کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ وہ مفتی اپنا کام کر دے گا، وہ عالم اپنا کام کرے گا، وہ اس کو خدا کو ڈیفینڈ کر لے گا، لیکن وہ جنت جہنم کا جو معاملہ ہوگا نا، وہ بھی اسی عالم یا مفتی کے حصے میں ہوگا، آپ کا کچھ نہیں اس میں۔ ہاں، آپ دنیا میں شاباشی دے سکتے ہیں، آپ اپنی آنرشپ لے سکتے ہیں کہ ہمارے مفتی نے یا ہمارے عالم نے اس کو بڑا زبردست جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ہی نہیں پوچھنا کہ فلاں مفتی نے جواب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ تیرے سامنے میرے نام کی نفی ہو رہی تھی، تو نے کیا کیا؟ جب میں مروں گا آپ مریں گے، موت برحق ہے، تو میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ، میری نہ اتنی نالج ہے، نہ میری اتنی تعلیم ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جس رب کو میں مانتا ہوں، اس رب کے گستاخ کو میں جواب دوں جتنی میری بساط ہے۔ میں ہو سکتا ہے غلط جواب بھی دے دوں، ہو سکتا ہے اپنی عقل کے لیول سے میں وہ جواب دے دوں جو صحیح بھی نہ ہو، لیکن میری نیت اس کے اندر کچھ خراب کرنے کی نہیں۔ میری نیت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی جنگ اپنے ہاتھ سے لڑنے کے لیے میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ وہ اپنی جنگ خود لڑتا ہے، لیکن وہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی جنگ لڑتا ہے۔ تو میں دینی فریضہ سمجھتا ہوں۔ بہت سارے سوال تھے، ایک سوال کو میں نے اٹھایا، وہ اسپیسیفک خصوصی طور پہ وہ سوال تھا کہ غزہ میں اتنے بچے مر رہے ہیں تو خدا کیا کر رہا تھا، اور میں کیوں ایسے خدا کو نعوذ باللہ مانوں کہ جو اتنا ظلم کر رہا ہے یا اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے دو کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ موت کا جو تعلق ہے نا، دھماکے میں ہو یا فزیکل بیماری سے موت ہو یا اٹیک سے ہو جائے، حادثاتی موت ہو،
موت کی جو تکلیف ہے نا جو ہمیں سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے وہ روح نکلنے تک کا امر ہے۔ جسم میں جب روح پڑتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں کہ یہ روح جب نکلے تو مجھے تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم اس چیز سے آزاد ہے۔ یہ ہمارا فزیکل تکلیف ہے ہماری، جیسے چھری سے انگلی کٹتی ہے یا ہاتھ کے اندر کچھ یا جسم میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم چوٹ لگنے سے پہلے بڑی احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ سوئی میرے ہاتھ میں چبھی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجیکشن کو دیکھ کے ہر بندے کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو موت کا جو امر ہے نا یہ جسم کی روح سے نکل جانے تک کے حدود کے اندر جو ہے نا ایک خوف ہے جو انسانی فزکس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ڈالے کہ جب تیری روح نکالوں گا نا تو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے موت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ موت ایک 60-70 سالہ زندگی کا سب سے بڑا اور جامع اینڈ ہے، صرف انسانی زندگی کا نہیں ہے، ہر چیز۔ تو موت کے اندر جو سرکل ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیسے خطرناک ہے؟ اب آپ کو دوسری لائن سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے یا پیدا ہوئے ہیں 1-2 دن کے ہیں، اب آپ کی فزیکل جو تربیت ہو رہی ہے وہ والدین کر رہے ہیں، جن کے دل میں موت کا بھی ڈر ہے، آپ کو ٹھنڈ سے گرمی سے بچانے کا ڈر ہے، کیونکہ والدین کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ٹھنڈ سے بھی مر سکتے ہیں، گرمی سے بھی مر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر بھی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کی فزیکل باڈی کے اندر جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی اللہ انجیکٹ کر کے دنیا میں بھیجتا ہے، اس میں خیر اور شر ہے، یہ 2 لفظ نہیں ہیں۔ خیر کی تشریح یہ ہے کہ آپ کے اندر احساس بھی آ رہا ہے، آپ بڑے